खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी का मामला, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट महफूज फैसला सुना दिया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल शाम 4 बजे हल्फ लेने का हुक्म। अगर गवर्नर ने हल्फ ना लिया तो स्पीकर सूबाई असम्बली नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। अदालत का बड़ा हुक्म। फैसले के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया था। कानून के मुताबिक नए वज़ीर आला का इंतखाब और उनकी हल्फ बर्दारी जरूरी है। बगैर ताखीर से नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हल्फ ले। वज़ीर-ए-आला पख्तूनख्वा का चुनाव कानूनी तरीके से हुआ, अपोजिशन को जो करना है करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू का अपोजिशन अपने आप को वैसे ही शर्मिंदा करना चाहती है। इनकी गलत फहमी है, हमारे वोट पर डाका डालेंगे। हमने वोट की हिफाजत की, अब अपनी हुकूमत की भी हिफाजत करेंगे। PTI के रहनुमा जुनैद अकबर कहते हैं PTI एक जमहूरी पार्टी है, अदालतों पर एतमाद है। कल शाम 4 बजे हमारा वज़ीर आला हलफ लेगा। आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक था अदालत ने वो दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आईन और कानून की फतह और जमहूरियत के इस्तेहकाम का मजहर है। हम PTI के साथ हैं और उनके मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी PTI की रिहाई के लिए हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अदलिया ने एक बार फिर साबित किया कि आइन की बालादस्ती ही मुल्क की इस्तेहकाम की जमानत है। गवर्नर के हल्फ ना लेने की सूरत में स्पीकर की नामजदगी आईनी तसलसल का बेहतरीन हल है। अपोजिशन का ख्याल था हमारी पार्टी में कोई तोड़ पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुए। अपोजिशन बचकाना बातें कर रही है, जमहूरी अमल आगे बढ़ चुका है। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हलफ रोकने का कोई जवाब नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का हमारा कोई इरादा नहीं। हम अफगानिस्तान के साथ मामला तय किए बगैर नहीं रह सकते। जब तक ये मामला बातचीत के जरिए हल नहीं होंगे, अमन नहीं होगा। गवर्नर साहब, आपको खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। आप अपने सूबे में जाकर आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का फैसल करीम कुंडी को मशवरा, कहा अपना जहाज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को दें ताकि वो जल्दी अपने सूबे में पहुंच सकें। जो भी अदालती अहकामात होंगे उन पर अमल करें। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को हिदायत। मैंने कभी हलफ लेने से मना नहीं किया, मेरा जो आईनी फ़र्ज़ है वो अदा करूँगा। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बयान, बोले हमेशा कहा कानून और आइन पर अमल करेंगे। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका, आज रात पेशावर पहुँच जाऊँगा। गवर्नर के पास तैयारा नहीं होता, वज़ीर आला सिंध से कहा है तैयारा फराहम करें। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है? नया इंतखाब गैर कानूनी है। पेशावर हाई कोर्ट में JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर KP ने अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को तलब कर रखा है। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर नए वज़ीर आला का इंतखाब मुमकिन नहीं। सदर ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। गजा मुआहदे पर मिस्र, तुर्किया, कतर और अमेरिका के दस्तखत। गजा मुआहदा तारीखी कामयाबी है। डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद नहीं मगर मेरा फेवरेट है। दोस्त मुल्कों के ताउन से गजा मुआहदा मुमकिन हुआ। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को दुनिया ने देखा। तारीख में सबसे ज़्यादा जंग बंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल रहा है। सीज़ फायर खुशाइंद है, हर पाकिस्तानी गजा के मुसलमानों के साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब, कहा उम्मीद रखते हैं कि गजा में अमन जारी रहेगा। बेचैनी, डर, खतरा और खौफ है, इस बार भी धोखा न हो। चीन का गजा जंग बंदी के पहले मरहले पर खैर मकदम, फ़लस्तीनी और फ़लस्तीन पर खुद हुकूमत करें का उसूल बरकरार रहना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा गजा के मुस्तकबिल का फ़ैसला फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए।
غزہ میں انسانی بحران 21ویں صدی کا بدنما داغ ہے۔ عالمی برادری حقیقی اور پائیدار جنگ بندی کے لیے متحد ہو۔ 2 ریاستی حل ہی فلسطینی عوام کے جائز حقوق اور تاریخی ناانصافیوں کا خاتمہ ہے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $1.2 ارب کی نئی قسط کا امکان۔ رواں ہفتے اسٹاف لیول معاہدہ طے پانے کی امید۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی رائٹر سے گفتگو، کہا کامیاب معاہدے کے بعد $1.2 ارب کی قسط جاری کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اصلاحات پر تعمیری مذاکرات ہوئے۔ ستمبر 2024 کا آئی ایم ایف پروگرام معیشت کے دیوالیہ پن سے بچانے میں معاون ثابت ہوا۔ اگلے سال عالمی مارکیٹ میں $1 ارب کے بانڈز کا اجرا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترکی اور آذربائیجان کے اسپیکر کی ملاقات۔ مریم نواز کا عوام کی جانب سے ترکی اور آذربائیجان کی قیادت کے لیے خیر سگالی کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر دونوں ممالک کی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ تعلیم، صحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ ترکی اور آذربائیجان ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ لاہور پنجاب کی روح ہے، یہاں کے لوگ محبت کرنے والے ہیں۔ آپریشن بنیاد المرصوص میں پاکستان کی فتح دراصل مسلمہ امہ کی فتح ہے۔ پاک افغان کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہوں۔ ماضی میں بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ امیر جمعیت علماء اسلام پہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا افغان قیادت سے رابطے ہوئے ہیں، وہ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتی ہے۔ پاک افغان جنگ بندی تو ہو گئی، اب زبان بندی بھی ہونی چاہیے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی کشمیر پر بیان پر واویلا کرنے کے بجائے کشمیر پر اپنے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مذہبی جماعت کے احتجاج پر قیادت اور کارکنان پر پنڈی اور فیصل آباد میں مقدمات درج ہے۔ پنڈی میں مذہبی جماعت کے رہنما سعد رضوی سمیت مقامی قیادت پر مقدمہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج کیا گیا۔ روڈ بند کرنا، سیدھی فائرنگ کرنے سمیت مزاحمت کر کے ایمونیشن چھیننے کی دفعات شامل۔ مقدمے میں سعد رضوی، قاری بلال سمیت 21 رہنماؤں اور کارکنوں کو نامزد، 35 کو نامعلوم رکھا گیا ہے۔ حکومت کا تحریک لبیک پاکستان سے متعلق جعلی خبروں پر بڑا ایکشن۔ فیک نیوز نیٹ ورکس کو بے نقاب کر کے مرکزی کرداروں کی فہرست تیار کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف NCCIA کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ FIA، سائبر کرائم اور دیگر ادارے فوری گرفتاریوں کے لیے متحرک۔ ڈیپ فیک ویڈیوز اور آڈیوز کی فورینسک جانچ جاری۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جعلی مواد 24 گھنٹوں میں ہٹانے کی ہدایت۔ ہنگامی حالات میں افواہ پھیلانے پر اضافی سزائیں لاگو ہوں گی۔ اس طرح کے فیک اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ تحریک لبیک کے سربراہ کے گھر سے 14 کروڑ سے زائد کی نقدی برآمد کر لی گئی۔ پنجاب پولیس نے سعد رضوی کے گھر پر چھاپے کے دوران برآمد ہونے والے سامان کی تفصیل جاری کر دی۔ پولیس کے مطابق گھر سے ملنے والے سامان میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی، طلائی زیورات اور دیگر قیمتی سامان شامل۔ غیر ملکی کرنسی میں 50,000 کی بھارتی کرنسی بھی شامل۔ 6 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا، پرائز بانڈز اور قیمتی گھڑیاں بھی ملی۔ انسداد دہشت گردی راولپنڈی نے 26 نومبر احتجاج کے حوالے سے تھانہ صادق آباد کے کیس میں علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت جج امجد علی شاہ نے کی۔ عدالت نے علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت کا علیمہ خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی آج مکمل نہ ہو سکی۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ حق میں فیصلہ ہو تو خوش، خلاف ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ جسٹس مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس مظہر نے سوال کیا کہ ٹیکس کا نفاذ گزشتہ سال کی آمدن پر کیسے ہوتا ہے؟ آمدن بڑھے تو ٹیکس بھی بڑھے گا، یہ FBR کا مائنڈ سیٹ ہے۔ فروغ نسیم ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ انصاف کی علامت، پارلیمنٹ قانون کی خالق ہے۔ ججز نے سوال کیا کہ تشخیصی ٹیکس کے نفاذ کا وقت قانون میں واضح کیوں نہیں؟ پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن سپریم کورٹ انصاف فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔
جو افسر کام نہیں کرتا وہ گھر جائے، عدالت کا سی ڈی اے کو C13 متاثرین کی درخواستوں پر 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم، ڈپٹی کمشنر کے تبادلے کی درخواست مسترد، عدالت نے سفارش ماننے سے انکار کر دیا، جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی، اس دوران کہا کہ عدالت افسران کی سفارش کے لیے نہیں بیٹھی، پبلک اہلکار میں کوئی خاصیت نہیں، کام کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو گھر جائے، سی ڈی اے کے خلاف درخواستوں پر سماعت آئندہ ماہ ملتوی کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی گروپ آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کی خواہش، صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی پارلیمانی گروپ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، اجلاس آج رات 10 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی گروپ آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی چاہتا ہے، فریال تالپور کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی، اراکین اسمبلی کی رائے جاننے کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری نے اجلاس طلب کیا۔ مارکہ حق کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں دوسری بڑی تیزی، 100 انڈیکس میں 7,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس کاروبار کے اختتام پر 1,65,400 سے زائد پوائنٹ پر بند ہوا، مارکیٹ کیپٹلائزیشن 728 ارب روپے اضافے سے 19,000 ارب روپے ہو گئی، انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ سستا ہوا، 281 روپے 15 پیسے پر بند ہوا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، نیپرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، کراچی سمیت تمام علاقوں میں بجلی 8 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی، اضافہ اگست 2025 کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت کیا گیا، حکومتی پالیسی کے تحت اس کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کے لیے ایک اچھی خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 10 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 97 پیسے کمی متوقع ہے، وزارت خزانہ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا باضابطہ اعلان کل کرے گی، جس کے بعد عوام کے لیے 15 روز نیا قیمتوں کا فارمولہ نافذ ہو جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ دوستی آہنی ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات سے ہمارے مفادات کو نقصان نہیں پہنچے گا، چین نے ایک بار پھر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر دیا، ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور چین ایک دوسرے کے سدا بہار شراکت دار ہیں، ہماری آہنی دوستی ہر آزمائش میں پوری اتری ہے، چین کے حالیہ ایکسپورٹ کنٹرول اقدامات کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ سلطان آف جوہر جونیئر ہاکی کپ، پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جانے والا میچ 3-3 گول سے برابر ہو گیا، پاکستان کی جانب سے سفیان خان نے 2، کپتان حنان شاہد نے 1 گول کیا، سفیان خان کو میچ میں شاندار پرفارمنس پر مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا، میچ سے قبل دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے۔ اور فتح کس کا مقدر بنے گی، لاہور ٹیسٹ میچ سنسنی خیز مرحلے میں داخل، پاکستان جنوبی افریقہ کو بڑا ہدف دینے میں ناکام، دوسری اننگ میں قومی ٹیم 167 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف دے دیا، تیسرے دن کھیل کے اختتام پر جنوبی افریقہ نے 2 وکٹوں پر 51 رنز بنا لیے، شاہین کو جیت کے لیے 8، پروٹیس کو 256 رنز درکار، ریان رکلٹن 29 اور ٹونی ڈی زورزی 16 رنز بنا کر وکٹ پر موجود، اسپنر نعمان علی نے 6 اور ساجد خان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔